برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور 2 حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان مراد نبی، مرید نبی، سسر رسول، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین، امام المسلمین، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ ان 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے، یا تو عمر بن شام یا عمر بن خطاب کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ دعا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ یہ جو دعا تھی کہ ظاہری طاقت، ظاہری قوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کا نام عمر تھا، لقب آپ کا فاروق تھا، اور کنیت جو تھی وہ آپ کی ابو حفص تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری بھی تھی۔ 9ویں پشت پر جا کے، باپ دادا پر دادا اس سے اوپر جا کے 9ویں پشت پہ آپ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ مبارک ہے نسب کا، وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو رشتہ تھا، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک کے اندر تھی۔ اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دور خلافت آیا، تو آپ کی نواسی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اور آپ کا اسلام کتنے نمبر پہ آیا، اس میں مورخین کی رائے ہے۔ بعض کے نزدیک آپ 38 اور بعض کے نزدیک 39ویں نمبر پہ اسلام آپ نے قبول کیا ہے۔ یعنی جس وقت مسلمانوں کی تعداد یا 38 تھی، 37 تھی تو آپ 38ویں بندے تھے، یا 38 تھے تو 39ویں آپ مسلمان ہوئے۔ آپ کی اسلام لانے کا جو واقعہ کتابوں میں موجود ہے، وہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان کو ہلا دینے والا واقعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو منشا ہے، اللہ جو چاہے اللہ وہ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان ارادہ کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کو منظور کچھ ہوتا ہے، ہو جاتا کچھ ہے۔
دار ارقم کے اندر میٹنگ بیٹھ گئی کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نیا دین شروع کر دیا، اور سب بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ گھر سے تلوار لی، نیام سے باہر تلوار ہے، چل پڑے۔ چلتے چلتے جا رہے ہیں، ایک صحابی راستے میں ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج حضور علیہ السلام کا خاتمہ کر دوں گا، اور یہ جو کچھ مسائل ہیں جب ان کو ختم کر دوں گا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لے لو، آپ کی بہن اور بہنوئی تو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کو اور غصہ آ گیا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں سے تو میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ بن گیا۔ بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر بن خطاب آیا ہوں۔ ان کے بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کو پردے میں کیا اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا میں نے دروازے کے اوپر سے سن لیا آپ بے دین ہو چکے ہو۔ بہن اور بہنوئی کو اتنا زیادہ مارا، بہن سامنے آئی تو بہن کو بھی زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ عورت تھی، منہ سے خون آنا شروع ہوا، خون بہنا شروع ہوا۔ انسان ہے، جس وقت انسان دیکھتا ہے بہن ہے، بھائی ہے، کہ اس کے منہ سے چہرے سے خون آئے، خون پہ اثر رکھتا ہے۔ تھوڑا سا سر جھکا لیا، شرم آ گئی، کہا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن لاؤ، وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بے دین ہونا یا ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، ان کو کروایا گیا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ان کو سنائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں لے جاؤ، میں نے بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں جا کے اب ان کا سر لینا نہیں، اب ان کو سر دینا۔ وہاں سے چلتے چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور تلوار بھی ہے بھی ننگی، نیام میں بھی نہیں۔ صحابہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آج عمر تو آ رہے ہیں لیکن ارادے بڑے عجیب ہیں، تلوار بھی ہے بھی ننگی ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا چھوڑ دو، آنے دو، اگر صحیح نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں یہی تلوار عمر کا سر دونوں سر تن سے جدا کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا مبارک پکڑ کے زور سے کھینچا اور نیچے بٹھایا۔ کہا عمر کب تک جاہلیت کے زمانے میں رہو گے؟ کب تک اسی حالت میں رہو گے؟ کب اسلام قبول کرو گے؟ کب اس طرح رہو گے؟ فرمایا اللہ کے نبی پہلے تو سر لینے آیا تھا، اب سر کٹانے آیا ہوں، اب آپ کے حوالے ہو گیا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن سنا، ایسا دل پہ گہرا اثر ہوا کہ وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر